بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی کسی واجب یا مستحق کام کی طرف دعوت دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے یعنی کسی حرام کام سے منع کرنا۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو امر بالمعروف یعنی اسلامی معاشرے سے برائی کے خلاف رد عمل نہی عن المنکر کو کہا جاتا ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں رکھیں گے۔ یہ جنت در حقیقت اسی کا بدلہ ہے۔ انسانوں نے تمام تر اختیارات کے باوجود اپنے اختیار کو آزادی سے ہر اس جگہ دستبرداری اختیار کر لی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اپنے جذبات خواہشات کو بغیر کسی خارجی دباؤ کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ مثلا ایک نوجوان کے لیے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے کہ وہ برا فعل کرے، مگر موقع ملنے کے باوجود جب وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو خود کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک شخص جو باجماعت نماز ادا کرے مگر اس کی منشا لوگوں میں نیکی کا دیتا ہو تو ایسا ریاکاری کے جرم میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یعنی بظاہر تو نمازیں پڑھ لی لیکن چھپ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی۔ یہی جنت کے حصولوں کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کرو، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یا کہ ان کے ڈر سے نیکی کے کام کرو۔ دین اسلام کے تمام احکام اسی بنیادی فلسفے کے تحت دیے گئے ہیں۔ البتہ دین اسلام کے چند احکام ایسے ہیں جو بظاہر اس فلسفے کے خلاف لگتے ہیں، تاہم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان احکام کو جیسے ہی درست زاویے سے دیکھا جائے، صحیح طرح سے دیکھا جاتا ہے تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ان احکام میں سب سے بنیادی حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، پھر اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اسے دین کے اس بنیادی فلسفے کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی لوگ اپنے اختیار اپنی مرضی سے دین اسلام پر عمل کریں۔ اس کے برعکس دین کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا یہاں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی سے لوگوں کو دین اسلام ان میں نہ ٹھوسے، اور جہاں کسی برائی کو دیکھے زبردستی لوگوں کو اس سے روک دے۔ حقیقت میں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حکم میں لازم یہ بات شامل نہیں دوسروں پر زبردستی دین ٹھوسا جائے، بلکہ جس طرح یہ عربی زبان میں حکم دینے کو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ سمجھنا، خیال ڈالنے، توجہ دلانے، مشورہ دینے اور سمجھانے کے معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کے متعلق بیان ہوا ہے کہ وہ برائی اور فحش کا کام کرتا ہے، امر کرتا ہے۔ تاہم قرآن کے دوسرے معاملات سے بالکل واضح ہے کہ شیطان کا یہ امر حکم دراصل اس کی دعوت ہے، پھر امر ہے اور اس کی وسوسہ انگیزی ہے۔ یہی معاملہ نہیں کا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نماز فحش منکر سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم اسی پس منظر میں بیان ہوا ہے کہ جس طرح شیطان اپنا کام مسلسل سر انجام دے رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے، اسی طرح اہل ایمان کو اپنی اطراف سے خیر اور شر سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں برائی ہو اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے اور نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ اور شیطان نے تو قیامت تک انسانوں کو برائی کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف لاتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کی حد کو اس طرح واضح کیا ہے: اے ایمان والو، اپنی فکر رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔
ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے۔ وہاں زبانی کلامی سمجھانا ہماری ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، بلکہ آگے بڑھ کر بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ برائی سے روکا جائے اور نیکی کی طرف پوری طرح ابھارا جائے۔ قرآن مجید میں بعض باتیں اسی دائرے سے متعلق ہیں، خاص ہیں، جن کو غلط فہمی کی بنیاد پر عام کر کے اسے دین اسلام کا متبادلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ زبردستی لوگوں پر اچھائی اور برائی مسلط کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حکمرانوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ عام حالات میں اس کے لیے دعوت تلقین کا طریقہ ہی اختیار کیا جائے گا۔ بعض جگہ قانون کی طاقت استعمال کرنا گریزہ ہوتا ہے۔ حکمران یہ طاقت استعمال نہیں کریں گے تو فساد مچ جائیں گے۔ اسی اصولوں پر اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ قتل و چوری اور دوسرے برے کاموں سے عوام کو روکا جائے، ان کو انصاف مہیا کیا جائے۔ اس طرح ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آتی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اسلامی اصولوں کو قائم کرنا ہوگا، اس سے ہمارا معاشرہ خوشگوار بن جائے گا۔